قرآن کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اس زمین پر رہتے ہیں، باقی جہانوں سے مراد کیا ہے؟ تمام جہان والوں کے لیے. یہ ترجمے میں بھی تھوڑی مس ہینڈنگ ہوئی ہے، تمام جہانوں کے لیے نہیں، تمام جہان والوں کے لیے. جہانوں کے لیے بھی اگر ترجمہ کرنا ہے تو جہان یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ پرندوں کی دنیا، ٹھیک ہے جی، جانوروں کی دنیا، انسانوں کی دنیا، یہ وہ والی دنیا، وہ جہان بھی ہے. تو اس حساب سے تو 20 لاکھ مخلوقات ہیں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر. نبی علیہ السلام درختوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کے لیے بھی رحمت ہے، پھر جانوروں کی بھی جتنی اسپیشیز ہیں سب کے لیے رحمت ہے. اور اگر دنیا اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی شفاعت. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، آمین. میرا نام علی مروان ہے. مروان کے اوپر بہت اعتراض کیا جاتا ہے، کیا میرے لیے لازمی کہ اپنا نام بدلو؟ بدلو جی، بدلو، بالکل بدلو. نام تو ایویں ساتھ چکے مروان لگایا ہوا ہے نا، مروان ختم کرتے. ہاں جی، مروان کی جگہ عثمان لگا لیں، علی عثمان. ہاں ٹھیک ہو گیا. دنیا میں ہر جگہ رات ہے، کبھی دن، وقت ایک جیسا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا تہائی رات پہلے آسمان پر آنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات سے معاملات تعلق رکھتے ہیں وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے تہائی رات، یعنی آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اللہ کے اوپر کوئی رات کا وقت نہیں گزر رہا، اللہ تعالیٰ ٹائم اور اسپیس سے پاک ہے. تو یہ اس کو اس فزیکل ورلڈ کے اعتبار سے نہ دیکھا کریں. تبلیغی جماعت کے ساتھ جوڑنا کیسا ہے؟ جی جائیں، ضرور جائیں، اچھا ماحول ہے. باقی جو ہمیں ان کے سلیبس سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. اگر آپ وہاں فضائل مال بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں نشان پہلے ہی لگا لیں کہ جہاں آیات اور احادیث ہیں صحیح وہ آپ بیان کریں، کس سے کہانیاں ان کی چھوڑ دیں. بھٹا ملازمین کو مالک ایڈوانس رقم دے کر مجبوراً کام پر رکھتے ہیں، یہی تو استحصال ہو رہا ہے جی. اس کے خلاف تو پھر وہ آسمہ جہانگیر نے آواز اٹھائی تھی نا، کسی مولانا نے، کسی حضرت صاحب، کسی پیر صاحب نے تو نہیں اٹھائی ہے. کیا خانہ کعبہ پر بوٹ پہن کر چڑھنا جائز ہے؟ بالکل بوٹ پہن کے ہی جانا چاہیے تاکہ ہم ہندوؤں کو بتائیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہاں، جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کر ہے. ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے. بالکل بوٹ پہن کے ہی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، نجاست نہ بوٹوں پہ لگی ہو. یہ جب تک اٹلی کا ماربل وائٹ والا نہیں لگا تھا نا تو طواف کعبہ کوئی کر نہیں سکتا تھا بغیر جوتیوں کے. 80s میں جن لوگوں نے حج کیا ان سے پوچھیں، وہ 2 جوتیاں لے کے جاتے تھے، ایک جوتیاں باہر اتارتے تھے اور نیا جوڑا اندر رکھتے تھے، اس جوڑے کو پہن کے وہ طواف کرتے تھے، پاؤں جلتے تھے. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو سارے جوتیوں سے مہندی کرتے تھے نا، وہ مٹی تھی. نبی علیہ السلام نے تو اونٹ کے اوپر طواف کعبہ کیا. تو یہ تو آج کے دور کے مسئلے ہیں نا. اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ وائٹ ماربل جب سے بغداد شی والوں نے تیار کیا، اجمیر شی والوں نے فٹ کیا. ہاں، اور تھوڑی مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف بھی کسی شریف نے نہیں کیتی ہوئی ہے. ہاں، اندازہ کر لو، جنت ہی پھر بھی تسی جانا ہے. تو اس وقت سے یہ مسئلے جو ہے نا وہ آسان ہو گئے ہیں. تو وہ بوٹ میں نجاست نہیں ہونی چاہیے. قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے اللہ کے چراغ کی مانند. وضاحت فرما دیں، یہ آیت نور ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 35. آپ لکھیں آیت نور، سورۃ النور، آیت نمبر 35. میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. یہ اللہ کے نور ہدایت کی مثال دی گئی ہے. ایک نور ہمارے اندر موجود ہے، حق اور باطل میں جو تمیز ہر بندے کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، چاہے اس کے پاس نبی کی تعلیمات بھی نہ پہنچی ہوں تب بھی اسے ہی پتا ہے. اور ایک جب نبی کی تعلیم آتی ہے یہ نور علی نور ہو جاتا ہے. تو اس سے مراد وہ والے نور ہے. آپ نے کہا تھا کہ قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں، تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں، وہ ہمیں کافر نہیں کہتے. جی کافر کہتے ہیں وہ، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے بھائی. ہاں، یہی تو بات ہے جس کے اوپر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا. شاہ نورانی صاحب نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا منو کافر کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی کافر کہنے ہیں، اس لیے کہ جس دجال کو انہوں نے نبی مانا ہوا ہے تو نبی کا انکاری تو کفر ہی کرنے والا ہوگا نا. ان کے نزدیک ہم کافر ہیں کہ ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں. اگر وہ ہمیں مسلمان مان لینا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بات درست ہے کہ جس کو تم نے دجال کو مانا ہے وہ دجال ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. اگر نبی علیہ السلام ہمیں موجود نہیں ہے تو وہ ہم پر اور پہلی امتوں پر گواہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی بات کی تھی. تو نبی علیہ السلام کیا اس امت کے بارے میں بھی آیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے اندر، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ یہ نبی تم پر گواہ ہو اور یہ امت اگلی امتوں پر گواہ ہو. ہم سب حاضر و ناظر ہیں. اگر یہ آپ نے حاضر و ناظر اس کا مطلب لینا ہے، اس سے مراد ہے گواہ. گواہ سے مراد قرآن کی روشنی میں گواہی دینے والا. نبی علیہ السلام قیامت کے دن گواہی دیں گے اپنی امت کے بارے میں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اور امت نبی علیہ السلام کے حق میں، جو نبی السلام نے وہ حجۃ الوداع میں بخاری مسلم میں آیا تھا نا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. تو آپ نے 3 دفعہ کہا تھا اے اللہ گواہ رہنا، میں نے یہ پیغام پہنچا دیا. اور پھر کہا تمہاری ذمہ داری ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہے. تو یہ ہے شہادت علی الناس، جس کو انہوں نے حاضر و ناظر اور باقی چیزیں بنائی. اس پہ حاضر و ناظر مسئلہ 7 میرا تفصیلی دیکھ لیں. اگر والدین شادی لیٹ کریں تو اس کا وبال بچوں پر آئے گا کہ بچے اس عمل سے بری الذمہ ہے. بچوں پر وبال کیا مطلب؟ کوئی اور کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا وبال آپ پہ ہی آئے گا. ہاں جی، قرآن میں آیا کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. جی یہ الفاظ ہے سورہ نور میں. اور بخاری مسلم میں آیا کہ اگر نوجوانوں کے گروہ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو.
اس طریقے سے کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے. رفع الدین والی ایک حدیث مرفوع متصل ہو جس میں آپ علیہ السلام کا 4 جگہوں والا رفع الدین ثابت ہو. جی یہ تو پرانے سوال ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حکم آ گیا. صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری 631. اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے دیکھا ہے. اور مالک بن حویرث کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے. رہ گیا جو چوتھا رفع الیدین ہے 2 رکعتوں سے اٹھ کر، وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے. 2 رکعتوں سے اٹھ کے تو بالکل موجود ہے. یہ تو پرانیاں گلاں ہو گئیاں. ان کو سوال بدلو ہن، کوئی نویں لے کے آؤ. وہی کہانیاں کدے بتاں والیاں تے کدے جناب گھوڑوں کی دموں والی. یہ تو مذاق بن رہا ہے. کیا مالک اور خریدار کو بتائے بغیر کمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ تو دھوکہ ہے نا بھائی. بتا کے لیں جس طرح پراپر ڈیلرز کرتے ہیں. 1% یہاں سے لیا، 1% یہاں سے لیا، ٹھیک ہے، سروسز کے گین لے رہے ہیں، جائز ہے. چھپے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو غدر ہے. واقعہ کربلا کے وقت کتنے فرقے تھے؟ اس وقت تو بھائی سارے کو سارے فرقے درست ہی تھے. خوارج کا ایک علیحدہ سے آپ عقیدے کا اختلاف کہہ سکتے ہیں، باقی پولیٹیکلی تو جو اختلاف تھے وہ اپنی جگہ تھے، عقیدے تو ایک جیسے ہی تھے. سورہ احزاب کے آیت نمبر 6 کے مطابق نبوت کے دعوے کے بعد نبی علیہ السلام شادی نہیں کر سکتے. اس آیت میں عائشہ آپ کی بیوی کیسے ہوئی؟ یہ مجھے اس سوال کا سمجھ نہیں ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں نبوت سے پہلے اگر شادی کی ہوئی ہے تو وہ ماں ہوگی، نبوت کے بعد اگر شادی کی تو وہ ماں نہیں. اس میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. یہ تو الفاظ ہی نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ کو عربی آتی ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ کیٹاگوریکل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو مجھے تو اس سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے، اور کہ آپ نے یہ کس آیت میں سے نکالا ہے. قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے بعد. اور بھائی یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی بھی ہے، غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی بھی ہے. تو اس میں تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. موجودہ دور امت مسلمہ کا جو حال ہے، ہر جگہ مغلوب ہے. قرآن و سنت کے مطابق جہاد کا کیا حکم ہے اور یہ فتویٰ کون دے گا؟ اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے بیت المقدس کے حوالے سے. آپ لکھیں فلسطین ایشو اور انجینئر محمد علی مرزا، میں نے جہاد کے حوالے سے. بھائی جہاد کرنا ہے فوج نے، آپ نے نہیں کرنا. آپ نے صرف فوج کو لاجسٹکس پرووائڈ کرنی ہے ٹیکسز کے ذریعے، جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. یہ آج IMF کے جتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں وہ ہماری فوجی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے ہم پہ چڑھے ہوئے ہیں. جن قرضوں کو اتارنے کے لیے ہم نئے قرضے لے رہے ہیں، یہ زیادہ تر تو حصہ سارا ہمارا ڈیفنس کے اوپر لگا ہے. اور یہ ٹانٹ کے اوپر بات نہیں میں کر رہا، یہ ریئلٹی بھی ہے. ظاہر ہے کہ پارٹیشن کے بعد یہ انڈیا جیسی جو ایک دشمنی ہمارے ساتھ مسلط ہوگی تو ہمیں مجبوراً یہ سارے معاملات کرنے پڑے. کئی چیزیں مس ہینڈل بھی ہوئی ہیں، لیکن جینوئنلی ہماری ضرورت بھی ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کرنا ہے، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. مسلم شریف میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا، وہ کافی پہلے ہو چکا تھا. جی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. یہ 3 مختلف واقعات ہیں جو راوی نے ایک جگہ جمع کر دی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی نکاح ہوا تھا. واٹ آر دا اسلامک رولنگس ریگارڈنگ میوزیکل انسٹرومنٹس؟ بچیں جی، میوزک سے بچیں، سوائے جو خوشی کے موقع کے اوپر کوئی ہے اور وہ جو تھوڑا بہت ہے. باقی یہ جو آج کل کا جس طرح کا میوزک ہے اس سے تو بچنے میں ہی عافیت ہے. وٹ آر دا اسلامک رولنگس آن ویئرنگ سلور اینڈ گولڈ؟ مردوں عورت میں فرق ہے. مرد سلور کی پہن سکتا ہے، چاندی کی انگوٹھی، اور عورت جو ہے وہ کسی قسم کا بھی زیور پہن سکتی ہے. عورت کے لیے کوئی مانت والا معاملہ نہیں ہے. اچھا جی، اب پھر کچھ ان میں سے، بلکہ اب آپ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے لوگ اٹھیں، کیونکہ یہ لوگ تو کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آگے والے جو ہے نا یہ اٹھیں سارے، یہ چاروں لائنیں اٹھائیں جی، اٹھا کے نا. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے جو افضل ہو؟ یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بہترین درود شریف ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے. درود ابراہیمی تو خیر بخاری مسلم میں بھی آیا ہوا ہے. یہ سب سے بیسٹ ہے، یہ پڑھا کریں.